السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر ہے 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا او شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه متفق عليه۔ وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها۔ وفي لفظ للبخاري فزفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ام عطیہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو یعنی آپ کی صاحبزادی کی میت کو غسل دے رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا میت کو 3 یا 4 3 یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے زیادہ اگر ضرورت محسوس کرو، اور ایسے پانی کے ساتھ میت کو غسل دو جس میں بیری کے پتے ملے ہوں، اور آخری بار میں کافور ڈالو یا فرمایا کہ کچھ کافور ڈالو۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوائی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو، یعنی سب سے پہلے اسے یہ پہناؤ۔ بخاری مسلم اور ایک روایت میں ہے کہ غسل جو ہے وہ ان کی دائیں اطراف اور اعضائے وضو سے شروع کرو، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے میت کے سر کے بالوں کو 3 منڈیاں بنا کر میت کی پشت پر ڈال دیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کو غسل دینے کا طریقہ بتلایا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اس حدیث کی راویہ ہیں، ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ فوت ہونے والی خواتین کو صحابیات کو غسل دیا کرتی تھیں، اور مشہور روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت زینب کو یہ غسل دینے کا واقعہ ہے۔ زینب کی وفات ہوئی تو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل دینے والی خواتین میں تھیں، اور ایک قول کے مطابق یہ عثمان کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی میت کو غسل دینے کا
واقعہ ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی تھی، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا غسل دینے والوں میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے میت کو 3 یا 5 مرتبہ غسل دینے کا کہا، اور حسب ضرورت اس سے زیادہ بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہ میت کو جس پانی سے غسل دیا جائے، نبی علیہ السلام نے پانی کے ساتھ بیری کے پتے ملا لینے کا کہا، اور آخری مرتبہ میں پانی میں کافور ڈال دینے کا کہا۔ اور یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اپنا تہبند دیا کہ یہ میری بیٹی کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو، اور اس کے بعد اس کو کفن دیا جائے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سنت یہی ہے کہ میت کو 3 کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کفن دینا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کم از کم 3 مرتبہ غسل ضرور دینا چاہیے، اور حسب ضرورت اس سے زیادہ مرتبہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور افضل اور مستحب یہی ہے کہ جو ہے وہ غسل دیتے ہوئے طاق عدد کا لحاظ رکھ کر غسل دینا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غسل کا آغاز دائیں جانب کے اعضائے وضو سے کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا خاتون میت کے سر کے بال 3 حصوں میں تقسیم کر کے مینڈیاں بنا کر پیچھے ڈال دینے چاہیے، اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر کے سینے پر ڈالنا تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے جو ہے وہ غسل دینا چاہیے، یا یہ کہ پانی کے اندر جو ہے وہ بیری کے پتے ڈال دینے چاہیے، یا یہ کہ پتے کوٹ کر جو ہے وہ میت کو غسل دینے والے پانی میں ڈال دینے چاہیے، یا یہ کہ پتوں کو، بیری کے پتوں کو جو ہے وہ میت کے جسم پر مل دینا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو غسل دینا چاہیے۔ اس سے میت کا جسم نرم ہو جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے جو ہے وہ دور رہتے ہیں وغیرہ۔ اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب بیض سہولیۃ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا امامہ، متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولیہ بستی کی ساختہ سفید رنگ کے 3 ایسے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا جو سوتی تھے اور ان میں قمیض اور پگڑی نہیں تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا جو کہ سفید رنگ کے تھے۔ اور سہولیہ یہ یمن کی ایک بستی یا قصبہ ہے، تو وہاں کی 3 ایسی چادریں جو سفید رنگ کی تھیں، انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور یہ کہ اس میں قمیض اور اس کے اندر جو ہے وہ پگڑی وغیرہ نہیں تھی، اور یہ سوتی چادریں تھیں۔ تو یہ ہے سنت سے کفن دینا، مرد ہو یا عورت ہو، میت خواہ مرد ہو یا عورت، ان کو 3 کپڑوں میں ہی کفن دینا چاہیے۔ عورتوں کو 3 کپڑوں سے زائد کفن دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 3 کپڑوں سے مراد جمہور کے نزدیک 3 بڑی چادریں ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ عائشہ فرماتی ہیں کفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی ثلاثۃ اسواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا. تو یہ کفن زندہ کو دیا جاتا ہے یا مردہ کو؟ البریلویہ اور الدیوبندیہ حیاتیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. کفن ہمیشہ میت کو دیا جاتا ہے، کفن زندہ کے لیے نہیں بولا جاتا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے ان الفاظ سے یہ ثابت ہوا عقیدہ حیات النبی ایک گھڑنتو عقیدہ ہے اور یہ کتاب و سنت کے منافی ہے. کیوں کہ عائشہ نے کہا کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کو 3 کپڑوں میں 3 سفید چادروں کے اندر جو ہے وہ کفن دیا گیا. تو کفن ہمیشہ میت کو دیا جاتا ہے، زندہ کو کفن نہیں دیا جاتا. میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ میت کو 3 مرتبہ غسل دینا چاہیے. حسب ضرورت اس سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور میت کو جس پانی سے غسل دیا جائے اس میں بیری کے پتے ڈالے جائیں اور آخری مرتبہ میں پانی کے اندر جو ہے وہ کافور بھی ڈال دینی چاہیے. اسی طرح میت مرد ہو یا عورت ہو 3 کپڑوں کے اندر ہی کفن دینا سنت ہے. خواتین کے لیے جو ہے وہ اس سے زیادہ کپڑوں میں جو ہے وہ یعنی 3 کپڑوں سے زائد کپڑوں میں کفن دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.